ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو عبادات مسلمانوں کو عطا فرمائی اور دونوں عبادات بہت اہم ہیں۔ ایک عبادت حج کی عبادت ہے۔ اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس بابرکت گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ تقریباً وہ لوگ اس وقت میں حرمین شریفین میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر کی مقبول حاضری کی سعادت نصیب۔ دوسری عبادت جو اس ماہ مقدس میں رکھی گئی وہ قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی اس کے لیے قرآن کریم میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ قربانی ہی کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک قابیل اور ایک حابیل، دونوں میں قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ بس ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہو۔ بہرحال اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانیت کی تاریخ۔ جب سے یہ انسانیت آباد ہوئی ہے تو قربانی کا تصور چلا آ رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے سمجھ لیں کہ قربان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں جس کو یا قرآن کریم میں قربانی کا ہمیں جو حکم آیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا يتقرب به الى اللہ۔ قربانی کا معنی، قربانی کا حکم یہ ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا جائے۔ ہمیں اس لفظ سے ایک اہم سبق مل جاتا ہے، قربانی کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے، قربانی کا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے کہ قربانی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا قرب مل جائے۔ انسان قربانی کرے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پہلے سے بڑھ جائے۔ انسان قربانی کرے اور وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کا پیار اور بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ اور ہو جائے، اللہ جل شانہ اس کو اپنی معرفت اور محبت میں مزید ترقی نصیب فرما دے۔ یہ قربانی کا معنی ہوگا۔ ایک آدمی قربانی کرے اور وہ قربانی کا مقصود صرف اتنا سمجھے کہ بس جانور کو ذبح کرنا تھا، گوشت بانٹنا تھا یا گوشت کھانا تھا یا گوشت کاٹنا تھا۔ میرے خیال میں جانور تو پورا سال ذبح بھی ہوتے رہتے ہیں، کاٹے بھی جا رہے ہیں، اس کا گوشت بھی کھایا جا رہا ہے، بس اتنا فرق رہ جاتا ہے کہ قربانی میں گوشت بانٹا بھی جا رہا ہے، باقی سال بانٹا نہیں جاتا۔ تو یہ انسان کی سوچ ادھوری ہے، اس کو ابھی تک پوری بات سمجھ نہیں آئی کہ قربانی تو ہم نے اس لیے کی تھی، قربانی کے کرنے کا ہمیں حکم تو اس لیے ملا تھا کہ ہمیں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جائے، ہمارے تقویٰ میں مزید ترقی نصیب ہو جائے، ہمارے اعمال میں مزید پختگی پیدا ہو جائے۔ میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ بھیجانا ہوگا کہ قربانی کا ایک چھوٹا سا عمل کرا کے ہمیں پورے سال ایک بڑی قربانی کے لیے تیار کیا ہے۔ ہم اس سے جانور ذبح کرایا ہے، اصل میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم اپنی تمام خواہشات اور تمنائیں جو شریعت کے خلاف ہوں، جو اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف ہوں، ان تمام خواہشات کی قربانی دے، اپنی انا کی قربانی دے دو، ضد ہٹ درمی کی قربانی دے دو، اپنی ناجائز خواہشات کی قربانی دے دو۔ ہم نے سمجھا ہے قربانی شاید مالی عبادت ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو قربانی تو در حقیقت جان کا فدیہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے یا باری تعالیٰ یہ ہماری جان حاضر ہے، ہم اپنی قربانی آپ کی بارگاہ میں لینے کے لیے آئے، اور اس جان کے فدیے میں، اس جان کے بدلے میں ہمیں کہا اپنی جان نہ دو بلکہ تم جانور کا فدیہ دے دو، میں تمہاری قربانی کو قبول کروں۔ قربانی کے اس عمل میں اتنی خیر پوشیدہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ قربانی کا ایک اہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو اس عمل کی وجہ سے تقویٰ کی دولت مل جائے۔ حج کا ہمیں حکم دیا ہے، تخفی حکم دینے کی حکمت یہ بتائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ تم زاد راہ لے کے چلو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو اور اس کی نافرمانی کو چھوڑو، یعنی تمہاری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے۔ ہمیں روزے فرض فرمائے، روزے رکھنے کا حکم دیا، ساتھ بتا دیا لعلکم تتقون، میں نے روزوں کی فرضیت اس لیے کی ہے تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام عبادات میں اصل چیز غرض و لب لباب بھی ہے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بنے اور اس کی نافرمانی کو چھوڑنے والا بنے، اور اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو قربانی کی آمد سے بھی حق تعالیٰ شاہ یہ چاہتے ہیں میرے بندوں کے قلوب میں تقویٰ پیدا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز اس کا گوشت بھی نہیں پہنچتا ہے، ہرگز اس کا خون بھی نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ گوشت بھی تمہارے لیے ہے، خون ادھر رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ وہ گوشت پہنچے گا نہ اس کا خون پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا پہنچے گا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو یہ دیکھتا ہے کون سا میرا بندہ وہ ہے جو خوشی کے ساتھ میرے عمل کی اطاعت بجا لاتا ہے، کون سے میرے بندے وہ ہیں جو میرے عمل کی اطاعت میں اپنے دل کی خوشی دکھا دیتے۔ قربانی کا ایک اہم ترین فلسفہ، اہم ترین حکمت یہ ہے کہ وہ خالق کے کائنات ہم سب کے دلوں کو تقویٰ کے ساتھ مزین کرنا چاہتے کہ تم، بلکہ ایک سادہ لفظوں میں ہم بات سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 87 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اولاد کی خواہش، اولاد کی تمنا کی ہے، اولاد کی آرزو کی ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا ہے 87 برس کی عمر میں۔ اور پھر وہی بچہ جب چلنے پھرنے کی، دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا تو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ اسی بچے کو میرے نام پہ قربان کریں، ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے پر اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ تو یہ کیا سبق تھا؟ اگر آپ غور کریں تو بات بالکل آسان ہے۔ یہ سبق تھا اس بات کا تمہاری تمام خواہشات، تمہاری تمام تمنائیں، تمام آرزوئیں جو اللہ کے راہ میں رکاوٹ، سب پہ چھری چلا دی۔ ہر وہ خواہش، ہر وہ تمنا، ہر وہ آرزو جو تمہیں اللہ تشاء کے راستے میں روکے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ہر اس پہ قربانی کرو اور اس پہ چھری چلا دو۔ قربانی کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسی طریقے کی یاد تازہ کریں۔ اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ لفظوں کی حد تک یاد تازہ نہ کرو، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو حاصل اور خلاصہ تھا، ساری زندگی کی جو محنت تھی، لب لباب تھا، وہ لب لباب بھی یہی تھا، خلاصہ یہی تھا کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو تم اللہ کے حکم کی اطاعت میں ہیلے بہانے مت ڈھونڈو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنی کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ
تم سے ایسے خوش ہو جائیں گے، ایسے ایسے راضی ہو جائیں گے تا قیامت تمہیں زندہ و باقی رکھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ قربانی کا فلسفہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اخلاص کے ساتھ آ جاؤ، للہیت کے ساتھ آ جاؤ، اور اللہ کے حکم کے آگے بس اپنا سر جھکاؤ، اپنے کسی چیز کو بھی اطاعت خداوندی کے راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل میں دو سبق میں نے آج آپ کے ساتھ ذکر کرنے، اور وہ بہت اہم ہے اور ہم سب کو ان سے انشاءاللہ فائدہ ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو قربانی کا عمل ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہے اس کے تمام بندوں کا۔ جہاں قربانی کا حکم دیا وہاں 3 باتیں کہی، وَكُلُوا مِنْهَا، تو خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو اس میں سے غریب کو بھی کھلاؤ، مالدار کو بھی۔ اس آیت کریمہ کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو بہت بڑی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے، ہم سب سے قربانی کا حکم دے کے کہہ رہے ہیں وَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور اس میں سے وہ جو غریب ہے اسے بھی کھلاؤ، وہ وَالْمُعْتَرَّ، جو مالدار ہے اسے بھی کھلاؤ۔ قربانی کا گوشت صرف غریب کے لیے نہیں ہے، مالدار کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عمومی ضیافت ہے، عمومی ضیافت ہے، ہر ایک کے لیے، آپ کے قریب میں، آپ کے قریب میں، آپ کے پڑوس میں غیر مسلم بھی ہے، اس کو بھی قربانی کر دو۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ایک عمومی ضیافت کا دن تھا، مہمان نوازی کا دن تھا۔ میں جو آپ کو سبق دینا چاہتا تھا، اب اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، قربانی کرنے والا آدمی اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے، اس کے بندوں کی ضیافت کرے۔ قربانی میں اللہ کی طرف سے ضیافت تھی، مہمان نوازی تھی، اب جس نے وہ قربانی والا عمل کیا ہے، اللہ کے راستے میں ہم نے جانور کی قربانی دی ہے، جانور ذبح کیا ہے، در حقیقت وہ اللہ کا نمائندہ بن گیا ہے، نائب بن گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی تھی، یہ اس کی جانب سے کھلا رہا ہے، اللہ کی جانب سے کھلا رہا ہے، اس کے بندوں تک پہنچا رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس بات کی اہمیت بھی سمجھ آ جائے۔ دوسری بات جو میں اس میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت، خطبے کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کا گوشت کوئی آدمی بھی 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کرے، 3 دن تک کھائے جتنا کھا سکتا ہے، جو باقی ہے وہ تقسیم کر اپنے پاس نہ رکھے۔ اس سال آپ کا یہی عمل رہا، صحابہ نے یہی عمل کیا، وہ سال گزر گیا، اگلے سال پھر عید الاضحیٰ کا دن آیا، پھر اسی طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے استفسار کیا، سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے سال ہمیں یہ تعلیم ملی تھی، یہ حکم ملا تھا کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن استعمال کرنا، 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کرنا، اپنے پاس نہ رکھنا، تو کیا اس سال بھی یہی حکم ہے ہمیں کہ 3 دن سے زیادہ ہم قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے، چوتھے دن ہم قربانی کا گوشت نہیں بنا سکتے، نہیں کھا سکتے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ حکم پچھلے سال بھی دیتا، اب تم اگر ذخیرہ کرنا چاہتے ہو، اس زمانے میں گوشت کو خشک کیا جاتا تھا دھوپ میں، وہ اپنے حساب سے رکھتے تھے، وہ بنا لیتے تھے، جتنا آدمی رکھ سکتا ہے رکھ لے، اب تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، پہلے سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن رکھنا، اس سے زیادہ نہ استعمال کرنا؟ اس کی وجہ یہ تھی، پچھلے سال بہت سارے لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ کے آباد ہوئے،
بہت سارے خاندان کی آباد ہوئے تھے، قبیلے آباد ہوئے تھے جن کے پاس قربانی کرنے کی وسعت نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ جن لوگوں کے پاس قربانی کا گوشت نہیں پہنچا ہے تم زیادہ ذخیرہ نہ کرو بلکہ اسے تقسیم کرو، مخلوق خدا کو نفع پہنچاؤ اور تم ایثار کرو، قربانی کرو. بالکل اسی طرح سے یہ ہمیں ایک درس دیتا ہے قصہ اور یہ حدیث پاک کہ ہمیں امت کے عمومی احوال سے غافل نہیں ہونا ہے. ہم نے اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر نہیں ہونا ہے. میرے پڑوس میں اگر کچھ لوگ ایسے تھے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نصیب فرما دی تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ان تک قربانی کا گوشت پہنچاؤں. یہ حدیث پاک درس دے رہی ہے کہ تم اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر نہ رہنا، عمومی احوال کی خبر رکھنا، لوگوں کے حالات سے واقفیت حاصل رکھنا. ایسا نہ ہو کہ قربانی کا گوشت کیا ہے، سارا خود رکھ لیا ہے کہ ہم نے مسئلہ سنا ہوا تھا کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے. بالکل ضروری نہیں ہے، مسئلہ ایسے ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اخلاقیات ہمیں سکھا رہی ہیں، ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں اگر ہمارے پڑوس میں بہت سارے لوگ مستحق ہیں، میں اگر تفصیل سے کہہ دوں تو بے جانا ہوگا. اگر میں یہ دیکھتا ہوں میرے قریب میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں نہیں کیا ہے تو میں ایک حصہ اپنے پاس رکھوں، 2 حصے تقسیم کر. اگر میں دیکھتا ہوں میرے پڑوس میں بہت سارے لوگوں نے قربانیاں کی ہوئی ہیں، ایک تو گھرانے ہے جس نے قربانی نہیں کی ہوئی ہے تو میں ایک حصہ ان تک پہنچا دوں، 2 حصے اپنے پاس. ہمیں حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. میں نے اس میں آپ کے ساتھ 2 باتیں ذکر کی ہیں. ایک تو قربانی کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھیے. اللہ نے اگر وسعت نصیب فرمائی ہے تو آپ اللہ کے نمائندہ بن جاتے ہیں اس کے بندوں کی ضیافت کرنے میں، مہمان نوازی کرنے میں. کہ اللہ نے مہمان نوازی کا دن بنایا ہے اور عمومی ضیافت کا اہتمام ہے، تخصیص کسی کی نہیں ہے. فلاں کو دو، فلاں کو نہ دو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج تو قربانی کا گوشت دینے میں بھی دیکھا جاتا ہے، اس کو دے اس نے ہمارے گھر دیا تھا، اس کو نہ دے اس نے ہمارے گھر نہیں دیا. عمومی ضیافت ہے، عمومی ضیافت، امیر کے لیے بھی غریب کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے. تو اس عمومی ضیافت میں اللہ تعالیٰ کے نمائندہ بن جاتا ہے قربانی کرنے والا آدمی. اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ ذکر کیا ہے کہ ہمیں حدیث پاک سے ایک سبق ملتا ہے. ہم نے اپنے پڑوس کے حالات سے واقفیت حاصل کرنی ہے، اپنے ارد گرد کے حالات سے واقفیت حاصل کرنی ہے. اگر میرے قریب کے لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہے تو میں اپنے پاس ذخیرہ نہ کروں بلکہ اسے تقسیم کروں، میں ایثار کروں، مخلوق خدا کو نفع پہنچاؤں. جتنا زیادہ لوگوں تک یہ گوشت پہنچے گا اتنا زیادہ لوگوں تک آپ اللہ تعالیٰ کی ضیافت کو پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کو پہنچائیں گے. اچھا، اس قربانی سے غرض کیا ہونی چاہیے؟ وہ بھی صاف لفظوں میں ہمیں سمجھا دیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے. مختلف زمانے میں مختلف طریقے رہے. ایک وقت یہ ہوتا تھا آدمی قربانی کرتا اور یوں میدان میں چھوڑ دیتا تھا. اگر وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تو آسمان سے آگ اترتی اور آگ اس سب کو جلا کر رکھتی، تو یہ سمجھا جاتا تھا یہ قربانی قبول ہو. اگر آگ نہ آتی تو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. لقامت تھا اس زمانے میں شریعت دی. اور ہمارے اوپر احسان یہ ہوا کہ قربانی کا گوشت بھی تم استعمال کر سکتے ہو، خود بھی کھا سکتے ہو، دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہو، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہو، غریبوں کو بھی دے سکتے ہو. قربانی ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کیا. کیوں؟ لِيَسْمَ اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ تم ان پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہیں جانوروں میں سے رزق عطا کیا. قربانی کا جانور ذبح کرو اور تمہاری زبان سے بآواز بلند نکلے بسم اللہ اللہ اکبر. تمہاری زبان اور دل اس بات کا اعلان کرتے ہو اللہم منک ولک، اے اللہ یہ دیا بھی آپ نے تھا، ولک اور ہے بھی تیرے، آپ کی عطا کردہ نعمت تھی،
آپ نے وسعت سے نوازا، آپ نے توفیق سے نوازا، اے اللہ من کا تیری طرف سے ہے، وعدہ کا اے اللہ ہے بھی تیرے لیے، اعلان ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ایمان والے زندگی گزارنے کا نظریہ یہ ہے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، ایک اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہاں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا کہ میں قربانی کے عمل میں یہ اظہار کرتا ہوں، اے اللہ میرے بدن کی عبادت تھی تو تیرے نام پہ تھی، تیرے لیے تھی، میرے مال کی عبادت ہے تیرے نام پہ ہے، تیرے لیے ہے۔ یہ میں ہم ہر نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ، اے اللہ میری زبان کی عبادت تیرے لیے ہے، میرے بدن کی عبادت تیرے لیے ہے، میرے مال کی عبادت بھی تیرے لیے۔ اور 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا، خوبصورت جملہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیا ہے انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مال کو۔ خریدتا وہ ہے جس کی اپنی ملکیت نہ ہو، جان بھی اللہ کا تھا، اللہ کی تھی، مال بھی اللہ کا تھا اسی کا، پھر بھی اس نے ہمیں قیمت دی، چیز اسی کی تھی، چیز اسی کی تھی، اس نے پھر بھی ہمیں قیمت دے دی ہے، میں تو خریدا ہوا ہوں، میرا مال تو خریدا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اے اللہ ایمان والا یاد کر کے زندگی گزارتا ہے، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو تیرے تابع فرما دیا، یہ اسلام اسی کو کہتا ہے نا، اپنے آپ کسی کا سپرد کر دے۔ اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا ہے، تو حکم دے گا، جو حکم دے گا میں اس کی اطاعت کروں گا، مال میں جو حکم دے گا میں اس میں اطاعت کروں گا، میرے بدن میں جو حکم دے گا میں اس میں تیری اطاعت کروں گا۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احادیث مبارکہ میں قربانی کے بہت سارے فضائل ملتے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت قربانی کا جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، مطلب یہ ہے ان سب کا عدد اس کے نام اعمال میں تولا جائے گا، کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور پھر فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، دل کی خوشی سے قربانی کیا، دل کی خوشی سے قربانی، ایسا نہیں لوگ کیا کہیں، اے قربانی نہیں کیا ہے، اتنا بڑا گھر بنایا ہوا ہے، اتنی شاندار کوٹھی بنائی ہوئی ہے، اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اگر قربانی لگی تو لوگ کیا کہیں۔ ہاں میں اس لیے کیوں کرتا ہوں، میں تو اللہ کے حکم کی اطاعت پوری کرتا ہوں، میں تو اس کے حکم کی بجاوری کے لیے کرتا ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی مجھے کچھ کہے یا نہ کہے، میں نے تو اپنے رب کی خوشنودی چاہیے مجھے۔ ایک اور روایت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی ذبح ہو رہی، آپ نے فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے قبولیت کا لمحہ ہے، اپنے جانور کے سر پر ہاتھ پھیرو، اپنے جانور کو پانی پلا لو، اپنے جانور کو دیکھو بھوکا تو نہیں ہے، خیال رکھ لو۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ لَكَ بِهَا أَوَّلِ قَطْرَةٍ، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اَلَنَا خَاصَّةً وَلِلْمُسْلِمِينَ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فضیلت صرف ہمارے لیے ہے، ہم اہل بیت کے لیے ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اچھا ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے اس آدمی سے جو باوجود وسعت کے قربانی نہ کرے، جو باوجود وسعت کے قربانی نہ کرے۔ فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا،
جو آدمی اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا تھا، گنجائش رکھتا تھا، طاقت رکھتا تھا کہ وہ قربانی کر سکے، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی۔ اسباب موجود تھے، وسائل موجود تھے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہ کی۔ فرمایا اتنی ناراضگی کا اظہار، فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ ایک سخت وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو رہے اس آدمی سے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں بھی شامل نہ ہو، کے باوجود وسعت کے جو قربانی نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے دست اقدس سے 63 اونٹ ذبح فرمائے، 63 اونٹ ذبح۔ آپ نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد 10 سال برابر قربانی کی ہے، 10 سال برابر۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح فرمائے، 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ ایک کے بارے میں فرمایا یہ میری طرف سے ہے، اور ایک کے بارے میں فرمایا امن لم یضحی امتی، یہ دوسرا مینڈا اس کی طرف سے ہے، میری امت میں جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یہ سب کی طرف سے میں ان آنے والے بھائی یہ جو جتنے دن گزر رہے ہیں، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی آخر میں عرض کیا تھا، یہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے اللہ کے یہاں۔ یہ جو اس کائنات میں سب سے خوبصورت ایام اللہ کی بندگی کے لیے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں، ہر دن بہت قیمتی ہے۔ ایمان والے کے لیے تو ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر سانس قیمتی ہے، ہر گھڑی قیمتی ہے، لیکن یہ دن عبادت کے لیے خاص اہتمام کے دن ہے، خاص شان والے دن ہیں۔ پھر ان دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کا دن اور زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ پھر جو 10 ذی الحجہ کی رات، عید کی رات آئے گی، وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل رات ہوگی۔ یہ ایام ہے اللہ کی خوشنودی کے، یہ ایام ہے اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے اعلان کی۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام میں بازار میں نکلتے اور بآواز بلند تکبیر کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر بازار والا ان کی آواز سنتا اور وہ بھی اللہ کی تکبیر میں مشغول ہو جاتا۔ بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، اپنے کاروبار میں ہوں، مسجد میں ہوں، ہر لمحہ ہمیں اللہ کی یاد کا دن ہے ان ایام میں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ سارا سال اللہ کی یاد کرنی ہے، زندگی کے ہر دن اللہ کی یاد رکھنی ہے، لیکن یہ جو خاص دن ہے یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے دن ہے، اس کی بڑائی کا اعلان کرنے کے دن ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہم نے ایک دفعہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے، واجب ہے ہر مرد اور ہر عورت پر۔ عورت ایسا آواز میں پڑھتی ہے اور مرد اونچی آواز میں۔ ہر نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک فرض کا سلام پھیرے اور بآواز بلند اللہ جل شانہ کی بڑائی کا اعلان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے ساتھ 9 ذی الحجہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفل روزہ ہے، نفل روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے تو اس کا بھی حدیث پاک میں ثواب بیان فرمایا گیا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، فرمایا میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف، 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بہرحال میری بات کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اسلامی سال کے اعتبار سے ذی الحجہ میں 2 عبادات، بڑی عبادت، ایک عبادت حج کی عبادت ہے، دوسری عبادت قربانی کی عبادت۔ دونوں عبادتیں اللہ کی محبت ہی سے ادا کی، اللہ کے نام پر، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے ہم نے جانور کو قربان کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی۔ اور پھر میں نے اس میں آپ کو فلسفہ بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، عمومی ضیافت ہے۔ قربانی کرنے والا بندہ اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے اللہ جل شانہ کی ضیافت کے اہتمام۔ اور پھر اس میں ایک اہم فلسفہ یہ ہے کہ اس قربانی کی گوشت کو ذخیرہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس میں بھی قربانی والا عمل کیجیے کہ اگر میرے قریب کے لوگ مستحق ہیں
تو پھر میں ذخیرہ اندوزی نہ کروں بلکہ ان تک یہ مہمان نوازی پہنچاؤں۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔